وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ بڑے ہی سچے نبی تھے، بڑے ہی سچے نبی تھے، جو بات ان سے کہی انہوں نے سچ کر دکھا۔ ماہ ذوالحجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد جب تک نہ کی جائے تو ماہ ذوالحجہ کا فضائل و مناقب ادھورے رہتے ہیں۔ اسلامی شعائر میں سے قربانی ہو جو صاحب نصاب مالدار پر واجب ہوتی ہے، یا ارکان اسلام میں سے پانچواں بڑا رکن حج، ابراہیم علیہ السلام کا مقام ان سب میں نمایاں ہے۔ مرکزی حیثیت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اگر آپ ان دونوں کو، قربانی اور حج کو، اس کے مناسک کو، ادائیگی قربانی کو اور مناسک حج کو اگر آپ ملا کر دیکھتے ہیں تو ایک بات جو ابراہیم علیہ السلام کی ذات اطہر کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اس کا مجموعی طور پر بیان ہوا۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت سے کلمات کے ساتھ آزمائش میں ڈالا۔ کئی طرح کی آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام کی ذات اطہر پر آئیں، قرآن مجید کا بیان ہے، اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور ابراہیم علیہ السلام کے رب نے کتنی آزمائشوں میں ڈالا، ایک سے بڑھ کے ایک آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ڈالی گئی۔ مختصراً اگر اجمالی طور پر ان پر نظر دوڑائی جائے تو دیکھیے، ایک طرف پورا خاندان، پورا قبیلہ، ایک طرف پورا شہر اور رئیس شہر، اور دوسری طرف تنہا ابراہیم علیہ السلام کی ذات، یہاں تک کہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی آگ تیار کی گئی جس کے شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بڑی آزمائش تھی۔ کافروں نے کہا کہ آگ جلاؤ اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دو۔ جب آگ تیار ہو گئی منجلیق کے ذریعے پہلی دفعہ، اور یہ ابلیس شیطان نے کفار کو مشورہ دیا۔ اب سوال یہ تھا کہ آگ میں ڈالا کیسے جائے، قریب تو جو جائے گا جل جائے گا، تو پھر شیطان نے مشورہ دیا، منجلیق تیار کی گئی، پھر وہ بعد میں جنگوں میں استعمال ہوئی، اس کے ساتھ پتھر پھینکے جاتے تھے، اس میں ڈال کر ابراہیم علیہ السلام کو پھر آگ میں ڈالا گیا۔ جب آگ میں ڈالنے کی تیاری ہو رہی تھی تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ اللہ کے نبی حکم کیجئے آگ کو بجھا دیا جائے۔
اے اللہ کے نبی حکم کیجئے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرات یہاں بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، وہ کہتے ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے فرشتے سے نہیں کہا تھا کہ وہ تو نبی ہے، اولو العزم رسول ہیں، فرشتے سے بہت بلند و بالا ان کا مرتبہ ہے، تو بڑے مرتبے والا چھوٹے مرتبے والے سے بات نہیں کہا کرتا، یہ اس کے تقدس کے خلاف ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام کو حیا آئی کہ میں اللہ کا نبی اولو العزم رسول ہو کر میں فرشتے سے اپنی حاجت کہوں، لیکن شاک نے جب اس کو دیکھا تو اہل معرفت اہل محبت علماء حق فرماتے ہیں کہ چلو فرشتے سے تو نہ کہا، خود رب کی بارگاہ میں تو کہہ سکتے تھے نا، رب کی بارگاہ میں تو استغاثہ پیش کر سکتے تھے، التجا پیش کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کیا، فرمایا کہ یہ میرے آیار کی طرف سے ہے، یہ میرے محبوب کی طرف سے ہے، اگر میرا جلنا اس کی بارگاہ میں اس کی رضا ہے تو ابراہیم اسی پر راضی ہے۔ میرا یار میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ فرمایا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور آگ میں جلانا مقصود نہیں تھا، مقصود تو آزمائش تھی۔ جب منجلیک میں ڈال دیا گیا اور آگ کی طرف پھینک دیا گیا تو حکم ہوا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ فرمایا جب ابراہیم آگ میں جا رہے تھے ہم نے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا، ابراہیم کے قدم استقامت پر تھے، ڈگمگا نہیں رہے تھے، دل میں اس کی رضا اور اس کی محبت اور خوشنودی تھی، تو کہا ہم نے آگ سے کہہ دیا کہ اے آگ ابراہیم کو جلانا نہیں ہے بلکہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ بڑی آزمائشیں آئیں، بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے بیٹا عطا کیا، دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، مولا مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری عمر میں 90 سال کی عمر مبارک، راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کی جا رہی، دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہو، دل میں اولاد کی محبت پیدا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ جو آپ کی دوسری زوجہ تھی ان کے بطن اطہر سے شہزادہ عطا کیا اسماعیل علیہ السلام۔ دودھ پیتے چند دن کے بچے ہیں تو حکم ہوا کہ ابراہیم اپنے شہزادے کو اور اپنی زوجہ کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑو، جہاں زندگی کا کوئی آثار نہیں ہے وہاں چھوڑو۔ ابراہیم علیہ السلام چلے، فلسطین سے چلتے ہیں، ہزاروں میل کا سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، اتنا طویل سفر، ایک دو منزل نہیں، راستے میں کئی بیابان جگہ آئی ہوں گی، کئی صحرا آئے ہوں گے، کئی جنگل آئے ہوں گے، لیکن حکم کیا ہوا اور چلے تو ہزاروں میل کا سفر طے کر کے وادی غیر ذی زرع میں پہنچے، اور جب وہاں اپنی ذریت اپنے شہزادے اور اپنی زوجہ کو چھوڑا، پلٹنے لگے تو زوجہ نے دامن پکڑ لیا اور کہا کہ میرے سر کے تاج کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہیں؟ تو زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رفعت درجات کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اس کے سہارے، زبان سے کچھ نہیں کہا۔ حضرت ہاجرہ ہی نے سوال کیا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ہاں میں گردن ہلا دی، انہوں نے بھی دامن چھوڑ دیا، کہا کہ میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ بڑی آزمائش تھی، کامیاب ہو،
کبھی کبھار پھر وہاں آنا ہوتا تھا۔ 13 سال کے شہزادے ہو گئے، بلوغت کی عمر کو پہنچے، بعض روایات میں 15 برس، معتبر روایت 13 برس کی، اور پھر حکم ہوا کہ ابراہیم اپنے اس شہزادے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر۔ ایک ہی شہزادہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے، بڑھاپے کی عمر کی اولاد، اور پھر یہ جدائی، بچپن ہی سے جدائی، پھر کبھی کبھار کا آنا، اور جب آنے کا حکم ہوتا تو رہنے کا اور ٹھہرنے کا حکم نہیں ہوتا، آتے دیکھتے چلے جاتے علیہ السلام۔ اور کبھی بھی حضرات اپنے معاملات پر حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام اور اہل اللہ کو، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کو کبھی بھی اپنے معاملات پر رکھ کر پرکھنے کی کوشش نہ کریں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے احوال ہیں ویسے ہی ان کے احوال ہوں گے، اور اگر انسان اپنے احوال پر جب ان کو دیکھتا ہے تو پھر گمراہی کے سوا دامن میں اور کچھ نہیں آتا۔ ہم نے کتنے لوگوں کو، رافضیوں کو، خارجیوں کو، ناسبیوں کو دیکھا، تفضیلیوں کو دیکھا، جو صحابہ کرام و اہل بیت اطہار کی نسبت گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ کوئی افراد کی طرف گیا، کوئی تفرید کی طرف گیا، کوئی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے معاملات کو، ان کے آپس کے معاملات اپنی نظر سے دیکھتا ہے، اپنے زاویے پر رکھ کر پرکھتا، تفرید کی طرف چلا جاتا، کوئی افراد کی طرف چلا جاتا۔ نتیجہ نکلتا ہے یا انسان کا شمار خوارج میں ہو جائے گا جو عصمتیں کم کرنے کی طرف ہیں، یا روافض کی طرف چلا جائے گا جو ازواج مطہرات و صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بغض دل میں رکھتے ہوئے قوم میں انتشار برپا کر رہے ہیں۔ اولاد علی اور آل نبی کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا، اہل سنت میں تفرقہ بازیاں کی جا رہی۔ حضرات یاد رکھیے، کبھی بھی ان کے معاملات کو اپنے عقل و خرد کے پیمانے پر رکھ کر پرکھنے کی کوشش نہ کریں، دامن میں گمراہی کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ وہ صحابہ کرام تو جی آپس میں لڑتے رہے، معاذ اللہ استغفر اللہ لا اعوذ باللہ۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں رحم دل ہیں، اشداء علی الکفار، ان کے دل میں سختیاں کفار کے لیے ہیں، لیکن جب ہم اپنے پیمانہ عقل پر رکھ کر پرکھتے ہیں تو نتیجہ روافضیت ہے، نتیجہ گمراہی۔ کہا جی حسن و حسین معاذ اللہ استغفر اللہ حضور کا نسب ہی نہیں ہے، وہ تو علی کا نسب ہے، اور علی معاذ اللہ استغفر اللہ، علی تو حضرت ابو طالب کا نسب ہے، اور حضرت حسن و حسین وہ تو حضور کے شہزادے ہیں ہی نہیں، حضور کی اولاد ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اولاد تو بیٹے سے چلتی ہے۔ تو اپنے معاملات پر اپنی عقل کے پیمانے پر رکھ کر پرکھانا۔ تو حضرات میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی بیوی کو اور دودھ پیتے بچے کو یوں تنے تنہا صحرا میں جنگل میں چھوڑ کر واپس گھر آ جائیں، اور یہ سب کچھ کس کے کہے پر کریں؟ اپنی دوسری بیوی کے کہے پر۔ حضرت سارہ نے کہا تھا نا، پہلے حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کرنے کا کہا، کیونکہ خود بے اولاد تھیں اور سمجھ رہی تھیں کہ میں بانجھ ہوں، مجھ سے اولاد نہیں ہو سکتی، تو ابراہیم علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیں، اور جب نکاح کر لیا اولاد ہوئی تو اب کہا اولاد کو کہیں چھوڑا۔ تو اگر آپ یا میں ایسا کریں تو بتائیے یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ تو کیا ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ استغفر اللہ لا اعوذ باللہ ظالم تھے؟ ظلم کیا؟ اگر انہوں نے، آپ کہیں کہ حضرت سارہ نے مشورہ غلط دیا معاذ اللہ، اگر انہوں نے مشورہ غلط دیا تو غلط مشورے پر عمل کرنا یہ بھی غلطی ہوئی، اور پھر رب تعالیٰ کی طرف سے یہ بات کہاں تک جائے گی؟ یہ صرف حضرت سارہ اور ابراہیم تک نہیں رہے گی، اللہ کی طرف سے حکم آیا، کہا پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام جیسے میری پیاری بندی سارہ کہتی ہیں ویسی کرو۔ کبھی بھی حضرات آج کل پاکستان میں سوشل میڈیا پر
ایک انتشار برپا ہے روافضیت کا. آپ کو پتا ہے میں فرقہ واریت سے ہمیشہ الگ تھلگ رہتا ہوں، لیکن بات اپنے عقیدہ اور مسلک کی ہے، اور اس میں کچھ ناعاقبت اندیش نام نہاد علماء بھی مبتلا ہو چکے ہیں، اور عقیدہ اہل سنت پر بہتان باندھے جا رہے ہیں. رفس اہل سنت کے گھروں تک پہنچ چکی، اہل سنت کے محافل کے سٹیج اور منبر و محراب رفس کی آگ میں جل رہے ہیں، اور لوگ اپنے عقل و خرد کے پیمانوں پر صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اور اولاد پاک رضوان اللہ علیہ مجمعین، جو سب عقیدتوں، محبتوں اور عظمتوں کے پیکر ہیں، اپنے علم و عقل کے خرد کے پیمانوں پر رکھ کر پرکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. حضرات کبھی بھی اہل سنت نے ایسی جسارت نہیں کی، اس لیے کہ اپنے احوال پر اور اپنی عقل پر رکھ کر ان نفوس قدسیہ کے معاملات کو دیکھنا سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں دیتا ہے. بہرحال ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے، اور کس طرح کہ جب قرآن نے اس کا بیان کیا، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، میرے بیٹے بتا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں. بھلا کوئی باپ بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ چشمان فلک نے کوئی ایسا منظر دیکھا؟ کوئی اس کی مثال ملتی؟ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو فانظر ماذا ترى، اب اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ ابا جی خواب ہے، خواب کچھ بھی ہو سکتا ہے، خواب تو خواب ہوتا ہے. نہیں، چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے صالح بیٹا مانگا تھا، مطیع مانگا تھا، فرما بردار مانگا تھا، نیاز مند مانگا تھا، تو چلو ابراہیم علیہ السلام سے عرض کرتے تھے کہ ابا جان آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، آپ اپنی خواب پر عمل کریں. ایسا بھی نہیں، اس سے 2 درجے اوپر کی بات، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ وہ کریں جس کا آپ کو حکم ملا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. ابراہیم علیہ السلام جب گھر سے چلے تھے نا، زوجہ سے یہ کہہ کر کہ محبوب کی دعوت پر جانا ہے، اور ساتھ میں چھری اور رسی بھی لے کے چلے تھے، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، بیٹے کو رسیوں سے جکڑا تھا، اور جب چھری چلانے لگے تو اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا ابا جان رسیاں کھول دیجئے، رسیاں کھول دیجئے. کہا بیٹا کیوں؟ عرض کیا ابا جان ہو سکتا ہے کل کوئی نظر اسے اپنی عقل کے پیمانے پر رکھ کر دیکھے اور کہے کہ شدت تکلیف کی وجہ سے رسیوں سے باندھا گیا تھا، یا کوئی یہ کہ سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو زبردستی باندھ کر ذبح کیا تھا. ابا جان رسیاں کھول دیجئے، نہ تڑپوں گا نہ پھڑکوں گا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا پاؤں گا. قرآن نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اپنی طرف سے عظیم ذبیحہ بھیج دیا. وترکنا علیہ فی الآخرین، اور فرمایا کہ ابراہیم کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ ہم نے رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے اس ادا کو چھوڑ دیا ہے. لیکن کس طرح کہ اپنے بچوں کو ذبح کریں؟ نہیں، اتنا جگرا ابراہیم کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا تھا. یہ انبیاء کو زیب ہے. تو صرف مثال رکھ دیتے، صرف اتنا ہی کر دیتے، مثال ہی قائم کرنی تھی نا جی، تمثیل لانی تھی، یاد کو تازہ کرنا تھا. 10 ذی الحج کا دن ہو تو مسلمان اپنی اولادوں کو قبلہ کے رخ لٹا دیں
اور صرف گلے پر چھری رکھ دے بس تمثیل ہو جائے. نہیں، اتنا جگرا بھی مسلمانوں کا نہیں، اتنی بھی زحمت نہیں دی. فرمایا کہ جو صاحب نصاب مالدار ہیں وہ اس ذبح عظیم کی یاد اس طرح تازہ کریں کہ جیسے ہم نے آسمانوں سے دمبا بھیجا تھا، تم بھی اپنے جانوروں کی قربانیاں لے کے آؤ. تو ہر صاحب مال پر جس پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کے لیے تو سال گزرنے کی شرط ہوتی ہے، لیکن قربانی کے لیے سال گزرنے کی شرط نہیں ہے. 10، 11 اور 12 ذو الحجہ کے 3 دن عید کی نماز سے لے کر 10، 11 اور 12 کی غروب آفتاب تک 3 دن اور 3 راتیں اور درمیان کی 2 راتیں یہ شامل ہیں. رات کے وقت میں بھی قربانی کریں تو جائز ہے، لیکن اگر دن میں کریں تو افضل ہے. ہر اس شخص پر جو ان 3 دنوں میں صاحب مال ہے، صاحب مال ہونے سے مراد کہ اس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا حاجت اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس اتنا مال ہو جو 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچتا ہو، یا مال تجارت ہو. حاجت اصلیہ میں ضرورت کا مکان اور خانہ داری کی ضرورت کی چیزیں، ہر وہ چیز کہ جس کے استعمال کے بغیر زندگی میں تکلیف آتی ہے وہ حاجت اصلیہ میں شامل ہے. ہر اس شخص پر، وہ گھر کے جتنے بھی افراد ہوں، ان سب پر قربانی واجب ہے جو ان 3 دنوں میں اتنا مال رکھتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ میں نے عرض کیا کہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ضرورت اصلیہ مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے وہ ان 3 دنوں میں اتنے پیسے تو اپنے پاس رکھتا ہے، لیکن اب پورے مہینے کے اخراجات اسی میں سے کرنے ہیں. جیسے تنخواہ دار لوگ ہوتے ہیں پورے مہینے کے اخراجات اسی میں سے کرتے ہیں، جیسے مکان کا کرایہ ہے یا بجلی کے بل ہے یا کوئی اور کسی چیز کی انسٹالمنٹ ہیں، قسطیں ہیں جو ادا کرنی اس پر واجب ہے، یا میعادی قرض ہے اور اس قرض کی قسط جو ہے وہ اس میں سے ادا کرنی. تو ان ساری چیزوں کو الگ کر دیں گے. یہ ساری جو ضرورت کی چیزیں ہیں، مہینے کا خرچہ جسے آپ راشن کہہ لیں، اور بجلی کا بل، اور یہ ساری چیزیں جو اس پورے مہینے میں اس نے ادا کرنی ہے، تو ان سارے پیسوں کو اس میں سے الگ کر دیں گے. پھر اگر اس کے پاس اتنے پیسے بچتے ہیں کہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت، جو تقریباً 58,000 کے لگ بھگ بنیں گے، ایگزیکٹ فگر تو میرے پاس نہیں ہے، آج کل غالباً 1100 کے لگ بھگ چاندی کا ریٹ ہے، تو آپ اس حساب سے 52.5 تولے چاندی کا ریٹ لگائیں. تو اگر اتنے پیسے کسی کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ ہیں، وہ گھر کے جتنے افراد ہیں سب پر قربانی واجب ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ گھر کے جو سربراہ ہیں، ایک قربانی ان کی طرف سے کی جاتی ہے اور باقی سب سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف سے قربانی ہو گئی. نہیں حضرات، ایسا نہیں ہے. قربانی کے لیے یاد رکھیے کہ سب سے پہلی بات کہ مسلمان ہو، دوسری عاقل، مجنون اور پاگل پر قربانی نہیں، اور تیسری بات بالغ ہو. اب گھر کے جتنے افراد بالغ ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، بہویں ہیں، ہر شخص دیکھے گا کیا اس کے پاس اتنا مال ہے، اور جس پر قربانی واجب ہے اسی کی طرف سے دینا ضروری ہے. بعض اوقات گھر کے کسی اور فرد پر، جیسے بہو ہے اس کے پاس اتنا سونا ہے، یا بیٹا ہے وہ الگ سے اپنے پاس اتنا مال رکھتا ہے، لیکن قربانی گھر کے سربراہ باپ کی طرف سے کی جاتی ہے، اور اس پر بعض اوقات قربانی نہیں بنتی کہ اس کے پاس الگ سے اتنا مال نہیں ہے. تو ایسی صورت میں جس کی طرف سے کی گئی وہ تو نفل کی گئی، اور واجب جو ہے وہ متروک ہو گیا، یعنی واجب کو ترک کر دیا گیا. تو یہ بالکل اس طرح ہے کہ آدمی فرض نماز نہ پڑھے اور سنت اور نوافل پڑھ لے. تو فقہائے کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ذیشان کی روشنی میں فرمایا کہ جو شخص
فرض اور واجب کو ترک کر کے نوافل ادا کرے تو اللہ اس کے نفل کو قبول ہی نہیں کرتا. وہ نفل بھی قبول نہ ہوا اور واجب بھی ترک ہو گیا. لیکن اگر نفل قبول ہو بھی جائے تو واجب کے ترک کا گناہ بھی رہے گا اور اس کی ادائیگی بھی واجب رہے گی. اس لیے حضرات یہ لازم ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ 10, 11 اور 12 ان 3 دنوں میں اپنا حساب خود کرے. اور اگر کسی کے پاس اتنا مال موجود ہے جو میں نے عرض کیا تو اس پر قربانی واجب ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کے پاس سونا تو ہوتا ہے لیکن الگ سے پیسے نہیں ہوتے, تو ایسی صورت میں بندہ یہ سمجھتا ہے, یا کوئی ایسی اضافی چیز تو موجود ہوتی ہے لیکن وقتی طور پر وہ بکتی نہیں ہے, تو بندہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس چونکہ پیسے نہیں ہیں لہٰذا ایسی صورت میں پھر وہ قربانی نہیں کرتا. تو حضرات یاد رکھیے ایسی صورت میں بھی ترک واجب کرنے کی وجہ سے گناہ ہوگا. اگر وہ چیز نہ بکنے کی وجہ سے مال نہیں ہے تو کسی سے قرض لے کر ادا کرے گا, اور جب وہ چیز بکے گی تو اپنا قرض ادا کر دے. اور خواتین اگر یہ سمجھتی کہ سونا تو ہے لیکن الگ سے پیسے نہیں ہیں تو اب ہم کیا کریں, تو اس خیال سے معاذ اللہ بعض اوقات ہمارے گھروں میں زکوٰۃ بھی ادا نہیں کی جاتی. تو یاد رکھیے جس خالق نے یہ سونا دیا ہے, اور خواتین یا احباب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیٹ خراب ہو جائے گا اگر اس کو بیچا یا اس میں سے کچھ کم کیا, تو جس مالک نے یہ عطا کیا ہے اب اس کے حکم کا یہ حق ہے کہ اس میں سے ادا کیا جائے. قربانی کے لیے 3 قسم کے جانور, اونٹ, گائے اور بکرا, چھترا اور دمبا اسی کے اندر ہے, اور اس کی تمام اجناس, جیسے بکرا ہے تو بکری بھی, اور جیسے اونٹ ہے تو اونٹنی بھی, گائے ہے تو بیل بھی. اور مختصراً میں عرض کر دوں کہ جو بھینس ہے وہ گائے کے حکم میں ہے. بعض حضرات اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیتے ہیں لوگوں کو کہ بھینس کا چونکہ حدیث میں بیان نہیں ہے, بھینس جو ہے اس کی قربانی حدیث سے ثابت نہیں ہے لہٰذا اس کی قربانی جائز نہیں ہے. حضرات یہ بالکل غلط مسئلہ ہے, اس لیے کہ اسلام کا یہ اصول نہیں ہے کہ جس چیز کا ذکر ہوگا صرف وہی جائز ہے, بلکہ اسلام ایک چیز کو بیان کر دیتا ہے اور اس کے خصائل اور اس کی صفت کی اور اس کی جنس کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان سب کو اس پر محمول کر دیا جاتا ہے. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ حاکم بنا کر بھیجا اور پوچھا کہ عمر بتاؤ کہ تم فیصلہ کس طرح کرو گے. عرض کیا اللہ کے حبیب جب کوئی فیصلہ آئے گا تو میں اللہ کا قرآن دیکھوں گا اور قرآن کی روشنی میں اس کا فیصلہ کروں گا. جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس مسئلے کو قرآن میں نہ دیکھو تو پھر کیا کرو گے, وہ قرآن میں موجود نہ ہوا. تو عرض کیا حضور پھر میں آپ کا فرمان دیکھوں گا, حدیث میں دیکھوں گا. فرمایا اگر تمہیں حدیث میں بھی وہ مسئلہ نہ ملے تو پھر کیا کرو گے. عرض کیا حضور پھر میں اجماع امت دیکھوں گا کہ اس مسئلہ کے بارے میں امت کا اجماع کیا کہتا ہے. فرمایا اگر تم اجماع امت میں بھی وہ مسئلہ نہ دیکھو تو پھر کیا کرو گے. تو عرض کیا حضور پھر میں قیاس کروں گا. قیاس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز اسلام کے اندر جائز ہے اور دوسری چیز اس کا ذکر تو نہیں ہے, اس کے بارے میں خاموشی ہے, لیکن وہ اسی کی جنس سے ہے اور اسی کی خصلتیں اس کے اندر موجود ہیں, تو پھر اس کو اس پر قیاس کیا جاتا ہے. اب دیکھیں جو گائے ہے یہ ایک پالتو جانور ہے, اور جو نیل گائے ہے وہ ایک وحشی جانور ہے. اب وحشی جانور کو پالتو جانور پر قیاس نہیں کر سکتے, لیکن جو بھینس ہے وہ پالتو جانور ہے. اب گائے کی اور بھینس کی جو خصلتیں ہیں وہ آپس میں ملتی ہیں. جیسے وہ گائے جو ہے انسانوں سے مانوس ہوتی ہے تو اسی طرح بھینس بھی مانوس ہوتی ہے. جیسے وہ پالتو ہے تو یہ بھی پالتو ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ گائے جو ہے وہ پانی میں بیٹھتی نہیں ہے اور بھینس جو ہے وہ پانی میں بیٹھ جاتی ہے. تو یہ جو فرق ہے یہ اجناس کے مختلف ہونے کے لیے کافی نہیں ہے, اس میں وحشی پن نہیں ہے. اگر بھینس میں وحشی پن ہوتا تو پھر قیاس درست نہ ہوتا. لہٰذا ہمارے علماء اور فقہاء کرام نے بھینس کو
جیسے دیگر احباب نے دودھ میں اور گوشت میں بھینس کو گائے پر قیاس کرتے ہوئے، چاہیے تو یہ تھا نا جب بھینس کا ذکر موجود نہیں ہے حدیث میں تو اس کا دودھ بھی نہ پیا جاتا، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کا دودھ، بولیے یار، ہاں دودھ نہیں پیا، تو جب دودھ کی باری آئے گی تو کہتے نہیں دودھ اسی مجھ دا ہی پینا ہے، بلکہ وہ جو گوالا لے کے آئے گا اس کے ساتھ ہم جھگڑا کرتے ہیں کہ یار آج ملائی پیلی پیلی اسی لگتا آج گائیں دا دودھ وچ بوتا پاتا ہے، وہ ڈالتے تو ہیں ہی لیکن کبھی زیادہ ہو جائے تو پھر نمایاں بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے کہ صرف گائے کا ہی ڈالتے رہیں، اب تو پتہ نہیں کیا کچھ ڈالنے لگ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ بہرحال ہمارے جو فقہاء ہیں انہوں نے بھینس کو گائے پر قیاس کیا ہے، اور گائے ہو یا مطلب اس کی جنس جیسے بیل، اور اسی طرح بھینس اور اس کی جنس، یہ تمام قربانی میں شامل ہیں۔ مختصراً میں عرض کر دوں کہ بکرا ہو یا اس کی جو اجناس ہیں جیسے چھترا وغیرہ، اس کے لیے 1 سال۔ چھترے میں کچھ لوگ وہاں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے اتنے میں نے دیکھا وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہی ہوتے ہیں، اور نہیں جی ایسا عمر کا کوئی خیال نہیں ہوتا، نہیں اللہ کے بندو اس میں بھی 1 سال ہے۔ وہ تو کوئی ایسی نسل ہو، بعض نسلیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت جلدی فربا اور موٹی ہوتی ہیں، وہ تو کوئی ایسی نسل ہو کہ جو بہت فربا اور موٹا ہو گیا، بعضوں نے کوئی خوراک بہت اچھی دی تو اس کی وجہ سے وہ دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہے، تو اس کی عمر اگر کم بھی ہوئی 6 ماہ بھی ہوئی تو وہ ہو جائے گا، لیکن یہ سمجھنا کہ اس میں عمر کا کوئی ہے ہی نہیں یہ غلط ہے۔ بکرا ہو تو 1 سال کا، گائے بھینس 2 سال، اور اونٹ 5 سال۔ اونٹ میں اور گائے میں 7 حصے ہیں، اور اس سے اگر ایک حصہ بھی بڑھ گیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح بکرا بعض کا تو ہوتا ہے کہ ایک قربانی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں پورے گھر ہلوں ہیں، یعنی 2-3 بھائی وہ آپس میں پیسے ڈالتے ہیں، ایک قربانی لے آتے ہیں، یعنی ایک بکرا لے آئے اور کہا جی یہ سارے ہلوں ہی ہیں، تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوئی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔